بہت ہی پیارے بھائی ہیں جناب ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہیں. السلام علیکم جمیل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ جناب؟ آپ ماشاءاللہ یو آر گوئنگ اسمارٹ اینڈ اسمارٹ ڈے بائی ڈے. جزاک اللہ ڈاکٹر واٹ صاحب. از دا سیکرٹ بیہائنڈ دیٹ؟ سیکرٹ یہ ہے کہ بس آپ لوگوں کی محبت ہے, آپ لوگوں کا پیار ہے جناب. تھینک یو سو ماشاءاللہ. مچ. آپ کی وہ کہتے ہیں نا اچھی نظریں, مجھے آپ ماشاء اللہ کہتے ہیں اور ہمیشہ پیار دیتے ہیں تو اس سے انسان کا دل بھی خوش ہوتا ہے جناب. ماشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. مفتی فضل سبحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام خیریت سے ورحمۃ جناب؟ اللہ. الحمدللہ. ماشاء اللہ. جناب عمران الحق کلیانی بھائی تو ہمارے ساتھ ہیں ہی, آپ لوگ ان سے پہلے بھی بریک سے پہلے ملاقات کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گا. ویسے تو چونکہ آپ جانتے ہیں یہ پورا ماہ اس طرح سے گزرتا ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں, اور آپ ماشاء اللہ صرف یہیں پہ نہیں اور مختلف چینلز پر بھی, اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پہ, اپنی مسجدوں میں, آپ ہر جگہ آپ کا دورہ قرآن بھی ماشاء اللہ سلسلہ چل رہا ہے, وہ جو ہر سال ایک بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. تو جناب یہ تو سلسلہ آپ کی طرف سے ماشاءاللہ جاری و ساری ہے. ہماری آڈینس جو آپ کو دیکھتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتی ہے, آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا, دوسروں سے محبت کرنا کس قدر ضروری ہے اسلام میں, ایک دوسرے سے کا لحاظ کرنا, پیار کرنا. جس طرح اب آگے عید آ رہی ہے اور یہ سوال بھی کچھ لوگوں کا آیا کہ جو فطرانہ دیتے ہیں لوگ, جو صدقہ فطر دیتے ہیں, اس کو کیا ہم عید سے کچھ دن پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ کچھ لوگ صرف اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ نماز کے لیے جائیں گے تو صبح وہاں پہ دیں گے, تو اس سے 2 دن پہلے 4 دن پہلے, تاکہ کسی کی عید بہتر ہو جائے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. احسن بھائی, دین اسلام دین فطرت ہے, دین انسانیت ہے. جی. اور ہمارے آقا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بقائے آدمیت بھی ہیں, احترام انسانیت بھی ہیں, اور محسن انسانیت بھی ہیں. آپ کا پیغام آفاقی ہے. پرٹیکولرلی آپ نے ضرور مسلمانوں کے لیے کہا کہ صدقات, زکوٰۃ اور اس کے علاوہ آپ کے جو مالی ایسے نفلی صدقات ہیں وہ بھی لوگوں کو ضرور دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤلفۃ القلوب, یعنی وہ لوگ جو نان مسلم ہیں, ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو دینے کے بھی قرآن میں احکامات موجود رہے اور اس پر عمل ہوتا رہا. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ہم نے 2 کیٹیگری بنائی کہ صدقہ واجبہ وہ ہم فقط مسلمانوں کو دیتے ہیں, لیکن نفلی طور پر نان مسلم ہے ہم ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں. یہ اسلام کی ہماگیریت ہے. اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس نیکیوں کے ان کام میں آپ نقطہ اوج کمال پر نظر آتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے, خاص طور پر رمضان المبارک کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ روایت کرتے ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ کان اجود الناس, رسول اللہ پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر سخی نہیں, اجود ہے. اب یہ ہزاروں سخی بھی مل جائے تو ایک جواد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہذا فرمایا سارے لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہے. اور کان اجبد بالخیر من الریح المرسلہ, جس طرح ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں نا, اسی طریقے سے رسول اللہ رمضان کے اندر خیرات کیا کرتے تھے, لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے, بانٹا کرتے تھے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی, اور بخاری مسلم اور دیگر ساری کتب صحاح میں موجود ہے کہ جب آپ آئے زملونی زملونی, آپ کے عوارض بشریت پر ایک کیفیت طاری ہوئی, تو آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑھاؤ. تو سیدہ عالم سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو کہ فرسٹ بزنس لیڈی آف دا اسلام تھیں, اور مکہ کے اندر بھی سب سے بڑھ کر آپ بزنس لیڈی تھیں, وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو 5 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز بیان کی. آپ نے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, خدا کی قسم اللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا, کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ فرمایا کہ انک لتصل الرحمہ, آپ تو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکلہ, جو بوجھ اٹھا نہیں سکتے آپ دوڑ کر جاتے ہیں اور ان کمزور لوگوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لاد لیتے ہیں. وتکسب المعدوم, جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر دیتے ہیں. وتقری الضیف, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور نیکی کے کاموں میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو معلوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک, طریقہ مبارک, اور قرآن مجید برہان رشید نے تو کھل کر بیان کر دیا فاستبقوا الخیرات, کہ تم کمپٹیشن کرتے ہو اس کام میں اس سے آگے نکل جاؤ, فلاں کام میں آگے نکل جاؤ, فلاں کام میں آگے نکل جاؤ.
تو خیرات تم کے کاموں نیکیوں میں، کے کاموں میں نیکیوں کے کاموں میں بہت اچھی۔ کیوں نہیں کمپٹیشن کرتے ہو؟ ہاں ایسی نیکی نہ کرو کہ اس کے دروازے پر 100 آدمیوں کی قطار ہے تو میں 200 آدمیوں کی قطار لگاؤں گا، یہ نیکی یہ کام ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا ٹھیک ہے، دکھاوا نہیں ہونا اچھی بات ہے۔ چاہیے۔ اور لیکن اب تو اللہ ٹرینڈ کے بن گئے، لوگ اپنے گیٹس کے باہر اور دیکھیے چاہتے ہیں جمع رہے، 2-4 گھنٹے لوگ بیٹھے رہیں، دنیا کو معلوم ہو جائے، پھر اس کے بعد کچھ دے دیں گے ان کو۔ اچھا میں ایک حدیث مبارک بیان کر کے فطرانہ جلدی سے بیان کر دوں۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، جب پہاڑوں کو بنایا فرشتوں نے کہا اے رب کائنات کیا پہاڑوں سے بھی بڑھ کر طاقت کسی کو عطا فرمائی؟ فرمایا ہاں، پہاڑوں سے بڑھ کر طاقتور لوہے کو بنایا، جب لوہا پہاڑوں پر چلتا ہے تو اسے کاٹ ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ یا اللہ کیا لوہے سے طاقتور اسٹرانگ کسی کو بنایا؟ فرمایا ہاں آگ کو بنایا ہے، جب لوہے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے وہ اسے تو لوہا پگھلا پگھل دیتی جاتا ہے، ہے۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا رب کریم آگ سے بھی بڑھ کر طاقتور بنایا؟ فرمایا ہاں آگ سے بڑھ کر پانی کو طاقت دی ہے، جب اس پر ڈالی جاتی ہے بجھا دیتی ہے۔ فرمایا رب کریم پانی سے بڑھ کر طاقتور؟ فرمایا ہاں پانی سے بڑھ کر طاقتور ہواؤں کو بنایا ہے، ملین آف بلینس آف ریزروائر آف واٹر کے بادل ہوتے ہیں اور ہوا چلتی ہے انہیں گھیر کر لے جاتی ہے، تو ہوا کو طاقتور بنایا۔ فرمایا اللہ ہوا سے بڑھ کر طاقتور بنایا؟ فرمایا ہاں ہوا سے بڑھ کر طاقتور مومن کے اس ہاتھ کو بنایا ہے جو اس انداز سے دیتا ہے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور کیا بات ہے، فطرانہ واقعی 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 100% بہت خوبصورت۔ جی جو فطرانے کی آپ نے بات کی ہے وہ سب سے آخر میں یہ ہے کہ فطرانہ آخر یہ سب کو دینا ہے لیکن وہ اپنے اپنے اسٹینڈرڈ سے دینا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو گندم کے اور آٹے کے برابر ہم دے کر کام چلا لیتے، نہیں صاحب، اس سے بڑھ کر خشمش ہے، ٹھیک ہے نا، کھجور ہے اور پنیر ہے، اپنے اپنے حساب سے آپ کو دینا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ عید سے چند دن قبل دیتے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ جمیل بھائی، ماشاءاللہ جمیل بھائی کے پاس بولنے کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے اور اتنا اچھا بولتے ہیں کہ ایک تو جب یہ شروع کرتے تو ہمارا جی بھی نہیں چاہتا کہ جمیل بھائی کو روکیں، اور ان کی بات میں بھی اتنا وزن ہے ماشاءاللہ پلس کہ ہے۔ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم گھنٹوں ماشاءاللہ آپ کا اب واز آپ سنیے گا فضل صاحب کو، یہ مجھ سننا سے ہی چاہتے ہیں۔ پلس ہے۔ نہیں ماشاءاللہ، چونکہ یہ آپ لوگوں کی، آپ سب اس میں ماہر ہیں اور یہ ضروری بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، بس مشکل ہمارے لیے ہوتی ہے کہ کاش کہ ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہو۔ جناب مفتی صاحب آپ سے بھی اسی طرح کا یہ سوال ہے، تسلسل کا سوال ہے کہ چونکہ ہم یہی لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ کس طرح ایک مستحق انسان کی عید گزر رہی ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے مینیوز کی، اپنے کپڑوں کی 3 دنوں کی تیاری ہوتی ہے۔ عام روٹین میں لوگ صرف 1 دن کی نہیں، 2 دن کی، 3 دن۔ خواتین آپ دیکھیے بہت سے جو صاحب استطاعت ہیں اس کے ساتھ ہر چیز کی میچنگ بھی ہوتی ہے۔ ہم تو شاید تینوں دن 6-8 دن ایک ہی جوتا پہن لیں گے، خواتین نے ہر لباس کے ساتھ الگ جوتا پہننا ہے، ظاہر ہے ایک تیاری اللہ نے اگر دیا ہوا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کس قدر یہ نیکی، پورے مہینے میں ہم قرآن کا ورد رکھتے ہیں، نماز پہ زور ہے یقیناً، نفلی نماز، عبادات، تسبیحات، لیکن یہ کتنا بڑا ثواب ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں قرآن کریم میں 6 پارے میں سورۃ المائدہ کی یہ آیت ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ہم اس کے ایک جز کو لیتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، دوسرے جز کو ہم بیان نہیں کرتے کہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک تعاون کی باتیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو بھی لوگوں کو نفع پہنچائے گا تو اس کا نفع زمین میں باقی رہے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہاں پر الناس صیغہ استعمال کیا، المسلم نہیں کہا، اس لیے کہ جب زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو فلڈ یہ نہیں دیکھتا کہ مرنے والا مسلمان ہے، اس کا سیکٹ، اس کا فرقہ کون سا ہے، بینگ انسان اس آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان کو بھی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اور سیکٹ انسانیت کی خدمت کو اپنا موٹیو اور شعار بنانا چاہیے۔ میں ایک حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں جو دل کے کانوں سے سنیں گے تو دل میں ہلچل مچ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی عبادت مسلمان کا دل خوش کرنا۔ واہ، تطرد عنہ جوعا، وہ بھوکا ہے آپ نے کھانا کھلا دیا،
تقضی عنہ دینن، وہ مقروض ہے، آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا۔ آگے آپ سنیں، آقا فرماتے ہیں میں اپنی اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں۔ احسن بھائی آپ ذرا نسبتوں کو کاؤنٹ کریں کہ 1 دن کے نفلی اعتکاف پر انسان جہنم سے 3 خندق دور ہوتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے، یا 1 مہینہ اعتکاف۔ اور پھر عام مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں جس میں ایک نماز پر ایک روایت میں 1000 اور دوسری روایت میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اعتکاف میں بیٹھنے والے دونوں جہانوں کے سردار آقا نے فرمایا میں اپنی اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ 2 قدم چلوں۔ کیا اب بات ہے، اگر کیا یہ کتنی حدیث بڑی پاک بات ہے، کتنی بڑی ہمارے ذہنوں میں ہوگی، آپ نے نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کی بات جی، کی، جی، جی، وہ حقوق اللہ واجبات ہے ہے، اور ٹھیک ہے۔ یہ حقوق العباد ہے، بلکہ میں اگر کہوں کہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہیں، بے شک ان حقوق کو ادا کرنے کا حکم اللہ نے ہی دیا ہے۔ اچھی بات، اور سب بہت سے اچھی۔ بڑی بات یہ کہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت کیا ہے؟ دیکھیں کھانا کھلانا، پانی پلانا، لباس پہنانا، گھر بنانا، راشن دینا، یہ بھی خدمت ہے، لیکن انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس کا وارث بنانا۔ اس سینس میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت علماء، جو العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث ہیں، اس امت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ ایک آدمی آنکھوں سے نابینا ہے، بھوکا پیاسا بے لباس ہے، اور وہ راستے سے گزر رہا ہے، کھائی اور آگ میں گرنے والا ہے۔ ایک شخص نے آ کر اسے برگر کھلایا، دوسرے نے جوس پلایا، تیسرے نے کپڑے پہنائے، چوتھے نے جیب میں پیسے دیے، آگ میں گرنے سے کوئی نہیں بچا رہا۔ آخر میں ایک آدمی آیا جس نے نہ کھلایا، نہ پلایا، نہ پہنایا، صرف آگ میں گرنے سے بچا لیا۔ تو اس کا بڑا محسن کون ہے؟ آگ میں گرنے سے بچانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محسن انسانیت ہر اینگل اور زاویے سے ہیں، لیکن سب سے بڑا زاویہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے محبتیں ڈالی۔ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے پر تھے، اللہ نے نجات دی۔ تو علماء کے ساتھ تعلق جوڑنا اور علماء کا آپ کی دینی گائیڈنس اور رہنمائی کرنا، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ ماشاءاللہ، علماء کے ساتھ تعلق جوڑنا بہت ضروری ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور خوبصورت ترین ایک جامع بات آپ نے کی۔ اور کسی کا دل خوش کرنے کا اگر اس قدر اجر و ثواب ہے، میری نالج کے مطابق جب دل نہ خوش کریں گے تو اس کا گناہ کتنا ہوگا؟ اگر ایک اچھا کام کرنے کا اتنا ثواب ہے تو اس کا گناہ بھی اس کے برعکس اتنا ہی ہوگا۔ کہ آپ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ انسانیت کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، تو بہت زیادہ کسی کا دل دکھانا تو ایک بڑی گناہ کی بات ہوگی۔ عمران بھائی کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ جی، دل دکھانا، دل توڑنا، یہ سب بری باتوں میں سب سے خطرناک بات ہے۔ مومن کی عزت وہ بیت اللہ سے بڑھا کے بتائی گئی ہے۔ اور یہاں پہ میرے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ قصداً جان بوجھ کے لوگوں کا دل کیا دکھاتے ہیں، وہ ان کا مالی نقصان کرتے ہیں۔ آج کل جو کچھ اس طرح کا ہے کہ کسی کے پاس اچھی گاڑی آ گئی تو سوشل میڈیا پر چیزیں آتی ہیں کہ کسی کرنا، اسکریچ مار دی اس کے اوپر نا۔ پچھلے سال تو ایک آئی تھی کہ کسی کی سعودی عرب میں گاڑی تھی کوئی اچھی، کسی اس کے پڑوس میں سے کسی نے پیٹرول چھڑک کے اس پہ آگ لگا دی، کیونکہ سیٹ بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں، نظر آ جاتا ہے۔ تو جان بوجھ کے کسی کو اذیت پہنچانا، ایون نہیں کہ ہم جو روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں ہارن بجا کے جو دوسروں کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، کمتر سمجھنا دوسروں کو، بالکل کمتر یہ سمجھنا، بہت بری چیز ہے۔ اور دل جیتنا وہ ایون یہ کہ جیسے حدیث شریف میں مشہور واقعہ آتا ہے کہ خاتون تھی جس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا اور اس کی جان بچا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں معاف فرما کے جنت عطا فرما دی۔ تو کتا ایک عمل ہی ہے نا، ایک نیک عمل ہے کسی جانور کا خیال تو رکھنا۔ ایک یعنی وہ جانور جو اسلام میں نجس بھی ہے، گھر میں رکھنے سے منع بھی ہے کہ گھر میں نہ رکھو، صرف وہ شیطان ساتھ ہوتا ہے اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس تک کے رائٹس بتا دیے گئے کہ اس کی بھی جان بچانا یا اس کو زندگی دے دینا۔ اور سورہ کہف میں تو ایک وہ جو کہف کے جو ہیں ان کے ساتھ اصحاب کہف کے جو تو جانور تو اللہ کی ایک مخلوق، جیسے انہوں نے علماء کا ساتھ کہا نا ابھی مفتی صاحب نے، وہ کتے نے دیکھے اصحاب کہف کا ساتھ ہی جنت میں جائے گا وہ۔ تو نیک لوگوں کا ساتھ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ورنہ ہاں صحیح بات ہے، یہ ویسے نجیس ہے، قرآن اسلام نے گھر میں رکھنے کو منع کیا ہے، لیکن اس کتے کے لیے اسپیشل ایگزمپشن آتی ہے کہ جی وہ جنت میں جائے گا۔
تو سوچنے سمجھنے کی بات یہ جو اسلام ایک نجس چیز کو پانی پلا کے جان بچانے پر اتنا انسان کو بخشش کے پروانے جاری ہو جائیں، تو پھر جو انسان اگر انسان کے کام آ رہا ہے، اس کی جان بچا رہا ہے، اس کے ساتھ احسان کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، تو کتنا بڑا اللہ پاک کے نزدیک وہ نیک کام ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل کہا اس لیے گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کھانا کسی مہمان کے ساتھ کھاتے تھے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کوئی شریک طعام ہو کھانا کھاتے تھے تو خوش ہوتے تھے۔ اس لیے بہرحال جو لوگ گھر کے باہر بھی رش لگا رہے ہیں اور مجمع لگے کھانے پینے کے، اصل میں تو وہ تو بیچارے نیکی کرتے ہیں شروع خاموشی سے، لیکن پبلک وہ ایک سے دوسرے کو پتہ لگتا ہے جو جھمگٹے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک ہمارے پاس عمران میں ویڈیو آیا تھا کسی مسجد میں اس طرح کسی نے بانٹنے کی کوشش کی اور بہت ایک رش اس کے اوپر جم گیا تھا، بڑا انسلٹنگ سا ایک ڈیگریڈنگ ویڈیو تھا جو کافی وائرل، پھر لوگ جان کے مذاق اڑاتے ہوئے وائرل کرتے ہیں نا ایسی چیزیں، تو ان چیزوں کو ہمیں خود بھی شعور ابھی میں بھی دیکھتا ہوں یہاں پہ ڈالمیا روڈ پر ایک جو ہے رمضان میں وہ کوئی دکان ہے کیا، وہاں پہ روزانہ بریانی کے پیکٹ تقسیم ہوتے ہیں۔ جی جی جی، اچھا لوگ حویث کے بیان میں بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اس میں ایک دفعہ مل بھی جائے گا نا پھر دوبارہ آ جائیں گے۔ تو میں کل یہ تو جاتے پھر دیکھ رہا تھا لالچ اینڈ ہے نا، یہ میں کہ تو ایک ایک بچے کے ہاتھ میں ایک فرد کے ہاتھ میں 4 4 5 5 پیکٹ تھے، دوسرے کا بھی حق مارا جا رہا ہے، لالچ بھی کر رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں۔ ایک کال شامل کریں گے، بشرا صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ اٹک سے۔ جی بشرا صاحبہ کیا پوچھیں گے آپ؟ السلام علیکم اللہ وعلیکم السلام۔ سر، میرا علم کرام سے سوال ہے کہ مجھے پریشانی اور گھبراہٹ میں خودکشی کے خیال آتے ہیں، سارا نیٹ پورا چوری چلا رہے ہیں، تو سارا یہ جھوٹے شیطان بنے ہوئے ہیں، تو ہمارے گھر میں سارا بجلی کی غائبانہ چوری مشینیں لگی ہوئی ہیں، تو میرا گھر اغوا سمگل ہائی جیک قبضے مسلط قید یرغمالی ہے، مجھے بچپن سے لے کے آج 49 سال تک میری عمر ہوگی ہے، مجھے آج تک اطلاع ہی نہیں کی۔ اچھا ایک تو پہلے سوال تو یہ ہے کہ خودکشی کے خیالات آتے ہیں، تو میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں، علماء سے ہم یقیناً اس کا علاج، اس کا حل لیں گے، لیکن جو انزائٹی اور ڈپریشن ہے ابھی نیو ایج میں اس کو باقاعدہ ایک بیماری کہا جاتا ہے، جس طرح ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، بہت سی دواؤں کے جو بیماریاں ان کے ساتھ دوا بھی لیتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اور خاص طور پہ یہ تو اب نیا ایک تھیسس اس پہ پورا ہے کہ اگر کسی کو خودکشی کے خیال آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی کیمیکل امبیلنس ہے ذہن میں، اپنے آپ کو مارنے کے، مر جانے کے، خودکشی کرنے کے، تو یہ کیمیکل امبیلنس بھی ہے، تو اس کا علاج بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں علماء سے بھی چاہوں گا، کیونکہ ہمارے پاس مختصر وقت ہے، آپ اگر سب لوگ اس بارے میں کہ خودکشی کرنا، جان لینا حرام بھی، اور ان کو کیا کرنا چاہیے بہن کو۔ دیکھیں اسلام نے تو خودکشی کو حرام قرار دیا، جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں میں یہ ریشو اللہ کا شکر ہے کہ نہ ہونے کے کم برابر ہے جی، لیکن ٹھیک ہے اب نا؟ کافی لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جی انسان کو مختلف ڈپریشن اور ڈپریشن کے بعد کچھ کرونک ڈپریشن ہے، کچھ ایکیوٹ ہے، کچھ پھر ٹراما کی شکل اختیار کر جی جاتا ہاں ہے جی ہاں جی ڈے بائی ڈے اگر علاج نہ کروایا جائے۔ جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، جی 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 اور اس میں بہت ساری ڈیزیزز ہیں جس میں انسان جو ہے اسکیزوفرینیا کی ایک ڈیزیز ہے، اسکیزوفرینیا ہے اور بہت سی جس کے ساتھ mental ساتھ illness۔ انسان کے اندر مختلف فوبیاز آ جاتے ہیں، جی 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 ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ان کو خیال ہر وقت آتا ہو، کوئی مخصوص چیز ہے جسے دیکھ کر ان کو یہ فوبک ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ان میں خیال آ جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید برہان رشید یہ بتاتا ہے درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، استغفار اللہ سے کریں، نمازیں قائم کریں، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ میں آخری بات یہاں پر یہ بتا دوں فطرانے کے حوالے سے، دیکھیے ہر آدمی کو کم از کم 300 روپے فدیہ ایک روزے کے بدلے یا پھر فطرانے کی رقم پر پرسن دینی ہے گھر کے اندر، منیمم ہے یہ، ہاں یہ منیمم ہے، اور یہ ہے گندم اور آٹے کے حساب سے، جو اگر کوئی اس سے زیادہ اگر ہے تو وہ 700 روپے دے گا، جس طرح میں ہوں، فضل سبحان صاحب ہیں، یہ سارے، یہ تقریباً 4 کلو جو ہے، اور اگر کوئی کھجور اور وہ بھی اجوا کھجور کے حساب سے دینا چاہے جس طرح آپ ہیں تو 18,000 روپے فی کس اسے دینا پڑیں گے۔ 1800، ہاں 18,000 روپے اجوا کھجور، ٹھیک ہے نا، 4 کلو ہوگی، 4 کلو کھجور کا جو ہے مقدار 4 کلو ہے، اور اگر کشمش کا دینا چاہیں تو 4,800 روپے پر پرسن۔ ٹھیک ہو گیا پر پرسن۔ جی جو انہوں نے بہن نے سوال کیا خودکشی کا ڈپریشن حوالے سے، اس کا لوگ بہت مذاق بھی اڑاتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بہن جی کو یہ مشورہ ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں، جسم ہمارا مرضی اللہ کی، نہ ہم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے ہیں، نہ دنیا سے جانا اپنی مرضی سے ہیں، تو درمیان کا عرصہ بھی اپنی مرضی سے نہیں گزاریں گے،
اپنی مرضی کو مولا کی مرضی میں فنا کر دیں. دوسری بات یہ نماز کی پابندی کرے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, اور حالات پر صبر کرے. دنیا میں جتنی بھی مشقتیں آئے گی, ان مشقتوں پر جب آدمی صبر کرتا ہے اللہ وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ سالوں کی عبادت سے اس مقام تک رسائی ممکن نہیں ہوتی. قیامت کے دن جب ایسی مشقتوں پر صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا تو جن کی زندگی راحت عافیت اور آرام میں گزری ہوگی وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے بدن کو آگ کی کینچیوں سے نوچا اور کاٹا جاتا, ہم صبر کرتے, ہمیں بھی اللہ یہ مقام دیتا. اور یا سلاموں کا کثرت سے ورد کریں. یا سلاموں کا ورد کثرت سے کریں. جی عمران بھائی, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ اور ایسے بہت سے لوگ جن کو یہ خیال آتے ہیں ڈپریشن کے, انزائٹی کے, اور پریشانی ہر وقت بلا وجہ مبتلا رہتی ہے ذہن میں, کیا کہیں گے؟ یہ دونوں چیزیں, دونوں علاج ضروری ہیں, چونکہ روحانی دنیا سے بھی اس کا تعلق ہے. یہ بسا اوقات آج بھی جو ایک سایہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انسان سے نگیٹیوٹی اس کے اندر وہ ریویل کرتے ہیں, اس سے چاہتے ہیں کہ کوئی نگیٹو کام کرائیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو غذا میں خاص طور پہ ایک تو اہتمام رکھیں, پاکیزہ چیزیں کھائیں, اور دوسرا سورہ فاتحہ وہ 7 بار صبح شام پڑھیں. باقی روحانی علاج اگر کوئی آس پاس قریب میں اللہ والا عالم ہو اس سے کچھ وقت دم بھی کرائیں, کیونکہ یہ ایک شیطانی قوتیں جو ہوتی ہیں وہ صرف خودکشی کے خیال نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے منفی خیالات ڈال کے کوئی بھی یعنی حرام کام کرانے بالکل آمادہ کرتے ہیں. بسا اوقات فزیکلی نظر آ رہے ہوتے ہیں, آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, یہ کرو وہ کرو وہ کرو. تو یہ ان تمام بیماریوں سے نکلنے کے لیے جسمانی روحانی دونوں علاج کرائیں. ٹھیک ہے. کل چونکہ لیلۃ الجائزہ ہے اور میں چاہوں گا, ہمارے پاس 1 منٹ بریک پہ جانے سے رہ گیا ہے صرف, تو میں چاہوں گا آپ کچھ نوافل, کچھ دعا بتانا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب, جو آخری رات کی جو خاص اس رات میں اگر کوئی جاگتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں جب بعض لوگوں کے دل اندھے ہوں گے, بے نور ہوں گے, اللہ ان کے دلوں کو پھر بھی نور عطا فرمائے گا. اور یہ وہ انعام کی رات ہے جو سارے مہینے آپ نے مزدوری کی, اجرت ملنے کی رات ہے. اور اسی رات میں اگر پوری رات نہ جاگ سکیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھیں, اس کے بعد آپ سو جائیں جو بھی آپ کا وقت ہے, اور تہجد سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھ لیں, اللہ کو راضی کر لیں, تو پورے مہینے کی جو اجرت بڑھ رہی ہے اللہ وہ آپ کو عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے. تو آج کی رات بھی اسی حوالے سے بڑی خاص ہو سکتی ہے مفتی صاحب, اور آج تو شب قدر ہے انشاءاللہ ممکنہ. انما الاعمال بالخواتیم, جیسے عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے, نیت سٹارٹ میں ہوتی ہے, بگننگ میں, اسی طرح اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے. ختامہ مسک. تو اگر ہمارا خاتمہ, ایک آدمی جتنا بھی گناہگار ہو لیکن من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, دنیا سے جاتے وقت کلمہ پڑھ لیا, جنت میں داخل ہوگا. تو رمضان کو رخصت ہم پروٹوکول اور اعزاز کے ساتھ کریں گے, آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کریں گے, ہماری بخشش ہو جائے گی, اور حقیقی عید انہی کی ہوگی جن کو مغفرت کا پروانہ مل جائے گا. جی عمران بھائی. جی میں یہاں پہ کہوں گا, عید جو ہوتی ہے وہ خوشیوں کے لیے ہوتی ہے نا, بس قریب آ رہی ہو تو جان بوجھ کے اس کے لیے بہت رمضان جانے پر رونا پکارنا چیخنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. فطر کا مطلب عید الفطر کا ایک عید خوشی کے دن ہے. اعتکاف سے جب لوگ اٹھیں گے خوشی خوشی اپنے گھر جائیں, ہار پھول بنائے جائیں گے ان کو, تو وہ خوشی منائیں. فطری طور پہ ایک جو اعتکاف میں آپس میں لوگ جڑتے ہیں, یہ جب رمضان جاتا ہے اس کی محبت میں خاموشی رونا ہے, وہ الگ جو رونا آتا ہے وہ الگ ہے, لیکن باقاعدہ یہ سمجھ کے خوب رو کے اس کو گریہ کر کے اس کا صدمہ کرنا وہ مناسب نہیں. باقی اپنی کوتاہیوں پر آنسو بہانا کہ ہمارے رمضان وہ اس طرح سے ادا نہیں ہو سکے, لیکن خوشی منائیں. عید کا مقصد یہ خوشی ہے, میٹھا اس لیے کہا گیا, اس لیے روزے بھی حرام کر دیے گئے, آپ کھائیں پئیں اور اپنی خوشیوں میں سب کو شامل رکھیں, جانے والوں کو بھی دعا میں یاد رکھیں اور موجودہ کو عیدی بانٹ بانٹ کے خوش رکھیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, عمران بھائی آپ کا بھی شکریہ. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا جناب. ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان پاکستان.